مجھے لگ اچھا نہیں لگتا۔ ارے تعلیم اور علم تو وہ چیز ہے کہ جو مرتے دم تک اس سے آدمی فارغ نہیں ہوتا۔ طلب العلم من المہدی الی اللحد، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے شاگرد گئے مرض وفات میں، تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے، تو بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، اور شاگرد سے خیریت بتانے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جو حج میں رمی ہوتی ہے وہ راکباً افضل ہے یا ماشیاً افضل ہے؟ بستر مرگ پر یہ خیال دماغ میں گھوم رہا ہے کہ راکباً افضل ہے یا ماشیاً افضل ہے؟ شاگرد نے کہا جی ماشیاً افضل ہے۔ کہا کہ نہیں۔ پھر کہا کہ جی راکباً افضل ہے؟ فرمایا نہیں۔ حضرت آپ فرمائیے کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جمرہ عقبہ کی جو رمی ہے پہلے دن کی وہ راکباً افضل ہے، اور باقی 2 دنوں کی جو رمی ہے وہ ماشیاً افضل ہے۔ اس واسطے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن کی رمی سوار ہو کر کی تھی اور دوسرے 2 دنوں کی رمی پیدل کی تھی، لہذا صحیح جواب یہ ہے۔ وہ سبق لے کر یعنی عیادت کے لیے گئے تھے، ایک سبق لے کر آئے، اور جب باہر نکلے تو کہتے ہیں چند قدم چلا تھا کہ ان کے گھر سے آواز آئی کہ امام یوسف کی روح پرواز کر گئی۔ طلب العلم من المہد الی اللحد۔ کیا کیا واقعات آپ کو سناؤں؟ ہمارے اکابر دیوبند کے حالات پڑھا کرو۔ افسوس یہ ہے کہ آج کل ہمارے طلبہ بلکہ اساتذہ بھی بسا اوقات ہمارے اکابر کے حالات سے بے خبر رہتے ہیں۔ ارے یہ جو سوانح لکھی گئی ہیں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت نانوتوی کے سوانح، حضرت گنگوہی کے سوانح، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح، حضرت شیخ الہند کے سوانح، حضرت مولانا حکیم الامت مولانا تھانوی کے سوانح، حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے سوانح، آپ بھی تھی۔ یہ علوم کے سمندر ہیں، یہ وہ باتیں جو آپ کتابوں میں نہیں پائیں گے وہ ان حضرات کی سوانح میں ملیں گی۔ آج چونکہ ہم لوگ ان سے بے خبر ہو چکے ہیں، لہذا ان کے مزاج سے، ان کے مذاق سے، ان کے نور علم سے ہم بے بہرا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وہ حضرت ان سے پتہ چلتا ہے کہ دین کیا ہے اور دین کے اوپر عمل کرنے کا انداز کیا ہے، اور اس کی اتباع سنت کا انداز کیا ہے، اور دین کی دعوت پھیلانے کا انداز کیا ہے، سب کچھ ان کے ہاں موجود ہے۔ ان کے میں سے ایک ایک کا واقعہ آپ دیکھ لو پڑھ کر کہ وہ علم کے بارے میں کبھی یہ نہیں سمجھا کہ ہم عالم ہو گئے، فارغ التحصیل ہو گئے، یہاں تک کہ اپنے لیے عالم کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتے۔ عالم کا لفظ بھی استعمال، طالب علم کہتے تھے اپنے آپ کو ساری زندگی۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے عقلاء جمع ہو کر کسی ایک شرعی مسئلے پر کوئی اشکال لے کر آ جائیں، میں ایک طالب علم، ادنا طالب علم